جیسے بے نیازی سے سنے میں ایسا ہی پڑھتا ہوں. بسم اللہ. آیت کا نمبر ہے 207 اور 2 اور 7 9 عدد ہے جن کو نہیں پتا چلا. جناب سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہاں پہ کچھ دیا جا رہا ہے کچھ لیا جا رہا ہے. توجہ. بسم اللہ. خریداری میں 4 چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے. پہلا بیچنے والا ہو, دوسرا خریدنے والا ہو, تیسری چیز اس کی قیمت ہوتی ہے. توجہ ہے صاحب. اور چوتھی چیز جو اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کون بیچ رہا ہے. جو بیچ رہا ہے وہ علی ہے, جو خرید رہا ہے وہ جلی ہے, جو قیمت ہے وہ مرضات الہیہ ہے. بندوں نے توجہ نہیں کی. چلو میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ایسے ہیں جو اپنا مکمل نفس بیچتے ہیں. جن کو بھی سمجھ نہیں آئی میں پھر سمجھا دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, ایک لفظ استعمال ہوا ہے من, ایک لفظ استعمال ہوا ہے من. بچے خصوصی توجہ کریں گے. ایک لفظ ہے اس آیت میں من, ایک لفظ ہے اس آیت میں من. من کہتے ہیں کچھ کو اور من کہتے ہیں کچھ کو اور من کہتے ہیں سب کچھ کو. اب توجہ کیجئے گا. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل سے. اللہ نے کہا, میں سمجھا رہا ہوں. اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہے نا اس کا کچھ, یہ جو قرآن ہے اس کا کچھ شفا ہے. یعنی پتہ چل گیا قرآن کا کچھ شفا ہے, حسین کا سب کچھ شفا ہے. اور قبلہ جن کے ہاتھ ابھی تک بلند نہیں ہوئے وہ جملہ وصول کیجئے گا. اور تاریخ کا آپ حق ادا ہی نہیں کر سکتے. میں نے کہا قرآن کا کچھ شفا ہے, حسین کا سب کچھ شفا ہے. اور حدیث بات کی ہے کہ حسین کے پاؤں میں پہنی ہوئی نالین کے تلوے سے جو خاک مس ہو جاتی ہے اللہ اس کو خاک شفا کر دیتا ہے. من سمجھ میں آ گیا. من کچھ آگے حرف استعمال ہوا. اسے ویسے عربی میں حرف کہا جاتا ہے لیکن مشہور زمانہ لفظ ہے من. من کسے کہتے ہیں قرآن سے ہی پوچھ لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں. ہم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, وارثان قرآن کو بھی مانتے ہیں. کسے کہتے ہیں من؟ آؤ قرآن سے سمجھاتا ہوں. میرے مالک من کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں نے من سمجھایا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ایسا ہے جو رسول کے بستر پہ سو جاتا ہے اور رسول مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہ جو من ہے وہ اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے. میرا مالک ابھی تک اس مجمع کو سمجھ نہیں آ رہی کہ من کسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا پڑھو سورہ آیت الکرسی کا. اللہ نے کہا پڑھو سورہ بقرہ. اس آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اللہ نے کہا کہ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا. ایک من ہے جو سفارش کر سکتا ہے. میرے مالک ابھی تک بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ من کسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا پڑھ سورہ راج قل کفی باللہ بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے کہا رسول تم سے یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا ایک من کافی ہے جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے. میرے مالک ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ من
ذکر علی میں نہیں بولتے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ جناب میثم ان سے ناراض نہ ہو. میں تو زبان کٹوا کے بھی علی کا ذکر کرتا رہا, تو زبان رکھ کے بھی علی کا ذکر میں نہیں بولتا. جناب سلمان محمدی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ تو وہ ہیں جن کے دروازے پہ مشکل آ جائے تو وہ کشا ہو جاتی ہے. مولا کوئی ایسا وقت پڑا ہو جب آپ کو مشکل محسوس ہوئی ہو؟ مولا نے فرمایا ہاں, ایک وقت ایسا ہے جو مجھے بڑا مشکل گزرتا ہے. مولا ابھی بھی آپ اس وقت کی وجہ سے مشکل میں ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں, میرے لیے سب سے بڑی مشکل ہی یہ ہے کہ میں ان بندوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. کیا کہنے. میں ان بندوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. جناب امیر کا غسل ہوا مسجد نبوی کے آگے سے. مسجد نبوی سے گزرتے ہوئے جناب امیر مدینہ کے بازار کے قریب آ گئے. بازار میں ایک دکان تھی, درزی کی دکان, جہاں پہ کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں. تو وہ عرب زبانہ خیاط ان کو کہا جاتا ہے, درزی کو. وہ درزی کپڑے سی رہا تھا. توجہ میری طرف کی, ہو سکتا ہے میں اس کی سلام کر جاؤں. درزی کپڑے سی رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا. کچھ گنگنا رہا تھا. جیسے بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کوئی کام کرتے ہوئے تو وہ اس زمانے کا اپنے دور کا کوئی گانا گا رہا تھا. تو جناب امیر کا گزر اس کے قریب سے ہوا. جناب امیر نے اس کی طرف دیکھا, اس کی دکان میں داخل ہو گئے. داخل ہو کے اس سے پوچھا کہ کیا گنگنا رہے ہو؟ اس نے کہا مولا جسارت ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا تم نے ہمارے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اچھا مولا آئندہ نہیں کروں گا. مولا نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا. آپ کے ذہن جہاں پر نہیں تھے میں وہاں پر لے گیا. کاش کہ بہتر یہ ہوتا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا. اس نے کہا مولا میں تو ایک حرف بھی نہیں پڑھا, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, پھر میں قرآن کی کیسے تلاوت کرتا. لو آخری جملہ اور آپ کو سلام. مولا نے اس درزی کے کان میں سائیں جی کچھ کہا, کچھ کلمات پڑھے. ابھی کلمات ختم نہیں ہوئے تھے کہ درزی اپنی جگہ سے اٹھا اور امیر کائنات کی طرف دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. اے امیر المومنین آپ پہ میرا سلام ہے, آپ مجھے حکم فرمائیں میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو آل عمران پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو سورہ رحمان پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو سورہ جمعہ پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو پورا قرآن پڑھ کے سناؤں. مدینے کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا کہ علی نے ایک درزی کو حافظ قرآن کر دیا, علی نے ایک درزی کو حافظ قرآن کر دیا, علی نے ایک درزی کو حافظ قرآن کر دیا. علی نے کہا مدینہ والے سن لو کہ میں صرف ایک درزی کو حافظ قرآن ہی نہیں کر سکتا, بلکہ میں قرآن لانے والے کو درزی بھی کر سکتا ہوں. نہیں بنا سکتا, بلکہ میں قرآن لانے والے کو درزی کر سکتا ہے. کیا بات, کیا بات. 10 محرم کا دن ایک جملہ مسائب کا تبرکن
इंशाल्लाह मेरे बाद किबला शबीए अलम बरामद कर देंगे। 10 मुहर्रम का दिन रिवायत करने वाला जमाल मलाउन, खुदा उस पे लानत करे, सब मिल के जमाल मलाउन कहता है कि मैं मदीना से लेके करबला तक हुसैन का साहबान था। जब तक मैं मसाइल पढ़ूंगा कोशिश कीजिएगा कि मजलिस का माहौल बरकरार रखिएगा। वो कहता है कि मैंने हुसैन की कमर बंद पे नजर रखी हुई थी। वो इंतहाई खूबसूरत था, बहुत कीमती मोतियों का बना हुआ था। मेरा दिल ये चाहता था कि काश ये कमर बंद मेरा होता। वो कहते 10 मुहर्रम का दिन था जब यजीदी फौज आराम कर रही थी। अली की बेटियां सहमी हुई खैमों के, जले हुए खैमों के कोनों में बैठी हुई थी। उसने कहा मैंने किया मैं मक्तल में आ गया। मक्तल में आके मैंने तमाम लाशों को देखना शुरू कर दिया। वो मलून कहता है कि मैं एक लाश के करीब आया जिसके 9 टुकड़े थे। सीने पे हाथ जरूर मारना, सीना पे हाथ न करना। जिसके 9 टुकड़े थे, बदन के साथ सर नहीं था। मैंने उस लाशों के करीब जाना चाहा। मैं क्या देखता हूँ कि करबला की रेत का लिबास पहना हुआ है। मैंने करबला की रेत को साफ किया, क्या देखता हूँ वही कमरबंद था जिस पे मेरी नजर थी। मैं समझ गया ये हुसैन की लाश है। वो जालिम कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने उस कमरबंद को उतारना चाहा। अज़ादारों सीने पे हाथ जरूर मारना। मैंने उस कमरबंद को उतारना चाहा। वो जालिम कहता है कि मैंने जब कमरबंद को खोलना चाहा तो कमरबंद उतर नहीं रहा था। कहता है कि अचानक इमाम हुसैन का दायां हाथ कमरबंद के ऊपर आया। मैंने हुसैन का हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की लेकिन हुसैन हाथ नहीं छोड़ते थे। अज़ादारों वो जालिम कहता है मैंने एक तलवार ली, मैंने एक पत्थर लिया, हुसैन की कलाई से हुसैन का हाथ काट दिया। इससे बड़ा मसहब मैं क्या पढ़ूंगा कि तू मातम करेगा। अज़ादारों वो जालिम कहता है कि मैंने हुसैन का कमरबंद उतारना चाहा, हुसैन का बायां हाथ कमरबंद के ऊपर आया। वो जालिम कहता है मैंने हुसैन का बायां हाथ भी कलम कर दिया। अज़ादारों ये जुमले कहने थे। वो कहता है कि आसमान की तरफ से नूर की हमारी नाजिल हुए। 4 हस्तियां नूर की जो करबला में तशरीफ लाई थी। वो कहता है मैं देख के तमाम लाशों के दरमियान छुप गया। वो कहता है मैं देख रहा था कि हुसैन के जनाजे से आवाज बरामद हुई, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो, अस्सलामु अलैका या अबा हो, अस्सलामु अलैका या अबता हो। ऐ नाना मेरा सलाम, ऐ अम्मा मेरा सलाम, ऐ अब्बा बाबा मेरा सलाम, ऐ भैया हसन मेरा सलाम। अज़ादारों वो जालिम कहता है मैं छुप के देख रहा था कि रसूल इमाम हुसैन के लाशे के करीब आए। आके कहते हैं कि हुसैन बता तेरे साथ इस उम्मत ने क्या जुल्म किया है। अज़ादारों जब उसने ये कहा कि इमाम हुसैन के पास रसूल आके पूछ